ابو بکر بن نافع نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں اچھی طرح تراشنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 601۔ عمر بن محمد نے نافع کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کی مخالفت کرو، مونچھیں اچھی طرح تراشو اور داڑیاں بڑھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 602۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں اچھی طرح کاٹو اور داڑیاں بڑھاؤ، مجوس کی مخالفت کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 603۔ قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا، ہمیں وکیع نے زکریا بن ابی زائدہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے مصعب بن شیبہ سے، انہوں نے طلق بن حبیب سے، انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزیں خصائل فطرت میں سے ہیں، مونچھیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی کھینچنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مونڈنا، پانی سے استنجا کرنا۔ زکریا نے کہا مصعب نے بتایا 10ویں چیز میں بھول گیا ہوں، لیکن وہ کلی کرنا ہو سکتا ہے۔ قتیبہ نے یہ اضافہ کیا کہ وکیع نے کہا انتقاض الماء کے معنی استنجا کرنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 604۔ ابو قریب نے بیان کیا، ہمیں ابو زائدہ کے بیٹے نے اپنے والد ابو زائدہ سے خبر دی، انہوں نے مصعب بن شیبہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث روایت کی، البتہ ابن ابی زائدہ نے کہا ان کے والد نے کہا میں 10ویں بات بھول گیا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 605۔ اعمش کے 2 شاگرد وکیع اور ابو معاویہ کی سندوں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ الفاظ ابو معاویہ کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ کے ہیں کہ ان یعنی سلمان رضی اللہ عنہ سے طنزاً کہا گیا، تمہارے نبی نے تم لوگوں کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے طریقے بھی؟ کہا، انہوں نے جواب دیا، ہاں ہمیں سب کچھ سکھایا ہے، آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے ہم پاخانے یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف رخ کریں، یا دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 606۔ اعمش کے ایک اور شاگرد سفیان نے ان سے اور منصور سے، ان دونوں نے ابراہیم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے، انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مشرکوں نے ہم سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا ساتھی ہر چیز سکھاتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے یا قبلے کی طرف منہ کرے، اور آپ نے ہمیں گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے روکا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے تم میں سے کوئی 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 607۔ ابو زبیر نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہڈی یا لید کے ذریعے سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 608۔ زہیر بن حرب اور ابن نمیر دونوں نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی، نیز یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث سنائی، الفاظ انہی کے ہیں۔ کہا میں نے سفیان بن عیینہ سے پوچھا کیا آپ نے زہری سے سنا کہ انہوں نے عطا بن یزید لیثی سے، انہوں نے حضرت ابو ایوب سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کی جگہ پر آؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ اس کی طرف پشت کرو، پیشاب کرنا ہو یا پاخانہ، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا ہم شام گئے تو ہم نے بیت الخلا قبلہ رخ بنے ہوئے پائے، ہم اس سے رخ بدلتے اور اللہ سے معافی طلب کرتے تھے۔ سفیان نے کہا ہاں۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 609۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ پر بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ ہی اس کی طرف پشت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 610۔ یحییٰ بن سعید نے محمد بن یحییٰ سے، انہوں نے اپنے چچا واسع بن حبان سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی پشت قبلے کی طرف لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی تو اپنا پہلو بدل کر ان کی طرف منہ کر لیا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ لوگ کہتے ہیں جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو جو بھی ہو قبلے کی طرف اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حالانکہ میں گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قضائے حاجت کے لیے 2 اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 611۔ محمد بن یحییٰ بن حبان نے اپنے چچا واسع بن حبان سے اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں اپنی بہن یعنی ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے، شام کی طرف رخ، قبلے کی جانب پشت کیے ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 612۔ حمام نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، ابو قتادہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی پیشاب کرتے وقت اپنا عضو خاص دائیں ہاتھ میں نہ پکڑے، نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 613۔ ہشام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو اپنا عضو خاص اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 614۔ ایوب نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی برتن میں سانس لے یا اپنی شرمگاہ کو اپنا دایاں ہاتھ لگائے یا اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 615۔ ابو احوص نے اشعث سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو وضو میں جب آپ کنگھی کرتے تو کنگھی کرنے میں، اور جب آپ جوتا پہنتے تو جوتا پہننے میں دائیں طرف سے آغاز کرنا پسند فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 616۔ اشعث کے ایک دوسرے شاگرد شعبہ نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام معاملات میں اپنے جوتے پہننے، اپنی کنگھی کرنے اور اپنے وضو کرنے میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند فرماتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 617۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 2 سخت لعنت والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، سخت لعنت والے وہ 2 کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان لوگوں کی گزرگاہ میں یا ان کی سایہ دار جگہ میں جہاں وہ آرام کرتے ہیں قضائے حاجت کرتا ہے، یعنی لوگ ان دونوں کاموں پر اس کو سخت برا بھلا کہتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 618۔ خالد حذا نے عطا بن ابی میمونہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک احاطے میں داخل ہوئے اور آپ کے پیچھے ایک لڑکا بھی چلا گیا جس کے پاس وضو کا برتن تھا، وہ ہم میں سب سے چھوٹا تھا، اس نے اسے ایک بیری کے درخت کے پاس رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی اور پانی سے استنجا کر کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 619۔ 2 مختلف سندوں سے شعبہ سے روایت ہے، انہوں نے عطا بن ابی میمونہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قضاء حاجت کے لیے خالی جگہ جاتے تو میں اور میری جیسا ایک لڑکا پانی کا برتن اور ایک نیزہ اٹھاتے اور دور تک آپ کا ساتھ دیتے اور آپ پانی سے استنجا کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 620۔ شعبہ کے بجائے روح بن قاسم کی سند سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے کھلی جگہ تشریف لے جاتے تو میں آپ کے لیے پانی لے جاتا، آپ اس سے استنجا کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 621۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے حمام سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا تو ان سے کہا گیا آپ یہ کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ اعمش نے کہا ابراہیم نے بتایا کہ لوگوں یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو یہ حدیث بہت پسند تھی، کیونکہ جریر رضی اللہ عنہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ سورہ مائدہ میں آیت وضو نازل ہوئی تھی اور آپ کا یہ عمل اس کے بعد کا تھا جو آیت سے منسوخ نہیں ہوا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 622۔ ابو معاویہ کے بجائے اعمش کے دیگر متعدد شاگردوں عیسیٰ بن یونس، سفیان اور ابن مسر نے بھی ابو معاویہ سے حدیث کے ہمانہ حدیث بیان کی۔ البتہ عیسیٰ اور سفیان کی حدیث میں ہے ابراہیم نخعی نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو یہ حدیث بہت پسند تھی، کیونکہ جریر رضی اللہ عنہ سورہ مائدہ کے اترنے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 623۔ اعمش نے شقیق سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ ایک خاندان کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر پہنچے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو میں دور ہٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آ جاؤ۔ میں قریب ہو کر دوسری طرف رخ کر کے آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا، یعنی قریب کھڑا کرنے کا مقصد اس کی اوٹ لینا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 624۔ منصور نے ابو وائل شقیق سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیشاب کے بارے میں سختی کرتے تھے اور بوتل میں پیشاب کرتے تھے اور کہتے تھے بنی اسرائیل کے کسی آدمی کی جلد پر پیشاب لگ جاتا تو وہ کھال کے اتنے حصے کو کینچی سے کاٹ ڈالتا تھا۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارا صاحب یعنی استاد اس قدر سختی نہ کرے۔ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو آپ دیوار کے پیچھے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر آئے، آپ اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے، پھر آپ پیشاب کرنے لگے تو میں آپ سے دور ہو گیا، آپ نے مجھے اشارہ کیا تو میں آ گیا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ آپ فارغ ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 625۔ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو نکلے، ان کے پیچھے مغیرہ رضی اللہ عنہ پانی کا ڈول لے کر گئے اور آپ جب حاجت سے فارغ ہوئے تو پانی ڈالا آپ پر یعنی وضو کے وقت، پھر وضو کیا اور مسح کیا موضوع پر۔ ابن رمح کی روایت میں یوں ہے کہ پانی ڈالا آپ پر یہاں تک کہ آپ فارغ ہوئے حاجت سے یعنی وضو سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 626۔ یحییٰ بن سعید کے ایک دوسرے شاگرد عبد الوہاب نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، اپنے سر کا مسح کیا، پھر موزوں پر مسح کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 627۔ اسود بن ہلال نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور قضاء حاجت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے اس برتن سے جو میرے پاس تھا پانی ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے موضوع پر مسح کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 628۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے مسلم بن سبئی حمدانی سے، انہوں نے مسروق سے،
اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا اے مغیرہ پانی کا برتن لے لو۔ میں نے برتن لے لیا، پھر آپ کے ساتھ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے یہاں تک کہ مجھ سے اوجھل ہو گئے۔ قضاء حاجت کی، پھر آپ واپس آئے۔ آپ نے تنگ آستینوں والا شامی جبہ پہنا ہوا تھا۔ آپ اس کی آستین سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرنے لگے مگر وہ جبہ تنگ ثابت ہوا۔ آپ نے اپنا ہاتھ نیچے سے نکالا، پھر میں نے پانی ڈالا تو آپ نے نماز جیسا وضو فرمایا، پھر آپ نے اپنے موضوع پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 629۔ اعمش سے ابو معاویہ کے بجائے عیسیٰ بن یونس نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلے، جب واپس آئے تو میں پانی کا برتن لے کر آپ کو ملا۔ میں نے پانی ڈالا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر چہرہ دھویا، پھر ہاتھ دھونے لگے تو جبہ تنگ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جبے کے نیچے سے نکال لیے، ان کو دھویا، سر کا مسح کیا اور اپنے موضوع پر مسح کیا، پھر ہمیں نماز پڑھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 630۔ زکریا نے عامر شعبی سے روایت کی، کہا مجھے عروہ بن مغیرہ نے اپنے والد حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی۔ کہا ایک رات میں سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ اپنی سواری سے اترے، پھر پیدل چل دیے یہاں تک کہ رات کی سیاہی میں اوجھل ہو گئے، پھر واپس آئے تو میں نے برتن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، آپ نے اپنا چہرہ دھویا۔ اس وقت آپ اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے، آپ اس میں سے اپنے ہاتھ نہ نکال سکے حتیٰ کہ دونوں ہاتھوں کو جبے سے نیچے نکالا۔ آپ اس میں سے اپنے ہاتھ نہ نکال سکے حتیٰ کہ دونوں ہاتھوں کو جبے کے نیچے سے نکالا اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا۔ پھر میں نے آپ کے موزے اتارنے چاہے تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑو۔ میں نے باوضو ہو کر دونوں پاؤں ان میں ڈالے تھے اور ان پر مسح فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 631۔ عامر شعبی کے ایک دوسرے شاگرد عمر بن ابی زائدہ نے عروہ بن مغیرہ کے حوالے سے ان کے والد سے روایت کی کہ انہوں یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا۔ آپ نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کی تو آپ نے فرمایا میں نے انہیں باوضو حالت میں یعنی موزوں میں داخل کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 632۔ حمید الطویل نے کہا ہمیں بکر بن عبداللہ موزنی نے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ بن مغیرہ بن شعبہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے پیچھے رہ گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے رہ گیا۔ جب آپ نے قضاء حاجت کر لی تو فرمایا کیا تمہارے ساتھ پانی ہے؟ میں آپ کے پاس وضو کرنے کا برتن لایا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ دھویا، پھر دونوں بازو کھولنے لگے تو جبے کی آستین تنگ پڑ گئی، آپ نے اپنا ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالا اور جبہ کندھوں پر ڈال لیا، اپنے دونوں بازو دھوئے اور اپنے سر کے اگلے حصے پگڑی اور موزوں پر مسح کیا، پھر آپ سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا۔ ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو وہ نماز کے لیے کھڑے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کو نماز پڑھا رہے تھے اور ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا احساس ہوا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا احساس ہوا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو تو انہوں نے نماز پڑھا دی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا اور ہم نے وہ رکعت پڑھی جو ہم سے پہلے ہو چکی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 633۔ امیہ بن بسطام اور محمد بن عبد العالی نے کہا ہمیں معتمر نے اپنے والد سے حدیث سنائی، کہا مجھے بکر بن عبداللہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے واسطے سے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع اپنے سر کے سامنے کے حصے اور اپنے امامے پر مسح فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 634۔ محمد بن عبد العالی نے کہا ہمیں معتمر نے اپنے والد سے حدیث سنائی، انہوں نے بکر سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے،
انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت بیان کی۔ بکر نے عروہ بن مغیرہ سے حسن کے حوالے سے بھی یہ روایت حاصل کی اور براہ راست بھی سنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 635۔ یحییٰ بن سعید نے سلیمان تیمی سے، انہوں نے بکر بن عبداللہ سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی۔ بکر نے کہا میں نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے بلا واسطہ بھی سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے سر کے اگلے حصے پر اور پگڑی پر اور موزوں پر مسح کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 636۔ ابو معاویہ اور عیسیٰ بن یونس نے اعمش سے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر اور سر ڈھانپنے والے کپڑے پر مسح کیا۔ عیسیٰ کی حدیث میں حکم سے روایت کی اور بلال سے روایت کی کے بجائے مجھے حکم نے حدیث سنائی اور مجھے بلال نے حدیث سنائی کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 637۔ اور یہی روایت مجھ یعنی امام مسلم کو سوید بن سعید نے علی بن موسیر سے اور انہوں نے اعمش سے مذکورہ بالا سند کے ساتھ بیان کی۔ اس میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بجائے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 638۔ عبد الرزاق نے کہا ہمیں سفیان ثوری نے عمر بن قیس ملائی سے حدیث سنائی، انہوں نے حکم بن عتیبہ سے، انہوں نے قاسم بن مخیمرہ سے، انہوں نے شریح بن ہانی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس موضوع پر مسح کے بارے میں پوچھنے کی غرض سے حاضر ہوا تو انہوں نے کہا ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کا وقت مقرر فرمایا۔ عبد الرزاق نے کہا سفیان ثوری جب بھی عمر بن قیس ملائی کا تذکرہ کرتے تو ان کی تعریف کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 639۔ زید بن ابی انیسہ نے حکم سے مذکورہ سند کے ساتھ اس سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 640۔ اعمش نے حکم کے حوالے سے قاسم بن مغیرہ سے اور انہوں نے شریح بن ہانی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پر مسح کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اس مسئلے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو میں علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مطابق بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 641۔ سلیمان بن بریدہ اسلمی نے اپنے والد سے روایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھیں اور اپنے موضوع پر مسح فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا آپ نے آج ایسا کام کیا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا عمر میں نے عمدن ایسا کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 642۔ عبداللہ بن شقیق نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک اسے 3 دفعہ دھو نہ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ رات کے وقت اس کا ہاتھ کہاں کہاں رہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 643۔ وکی اور ابو معاویہ کی سندوں سے اعمش سے روایت ہے، انہوں نے ابو رزین اور ابو صالح سے اور ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی۔ ابو معاویہ کی روایت میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ وکی کی روایت میں ہے کہا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، آگے اسی سابقہ روایت کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 644۔ ابو سلمہ نے اور ابن مسیب دونوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مذکورہ بالا روایت کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 645۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان یعنی جابر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وضو کا پانی نکالنے کے لیے اپنے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 بار اپنے ہاتھ پر پانی ڈالے اور ہاتھ دھوئے، کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کے ہاتھ نے کس حالت میں رات گزاری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 646۔ اعرج محمد علا کے والد عبد الرحمن بن یعقوب، حمام بن منبع اور ثابت بن عیاض سب نے کہا ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ سبھی نے اپنی اپنی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی۔ سبھی کہتے ہیں حتیٰ کہ اس ہاتھ کو دھو لے، اور ان میں سے کسی نے بھی 3 بار کا لفظ نہیں بولا سوائے ان روایات کے جو ہم نے اوپر جابر رضی اللہ عنہ، ابن مسیب، ابو سلمہ، عبداللہ بن شقیق، ابو صالح اور ابو رزین سے بیان کی ہیں، کیونکہ ان سب کی حدیث میں 3 بار کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 647۔ علی بن مسہر نے حدیث بیان کی کہ ہمیں اعمش نے ابو رزین اور ابو صالح سے خبر دی، ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا زبان کے ساتھ پی لے تو وہ اس چیز کو بہا دے، پھر برتن کو 7 دفعہ دھو لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 648۔ اسماعیل بن زکریا نے اعمش کے حوالے سے باقی ماندہ مذکورہ سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی، لیکن اسے بہادے کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 649۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں پی لے تو وہ اسے 7 دفعہ دھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 650۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے برتن میں سے کتا پی لے تو اس کی طہارت یعنی پاک ہونا یہ ہے کہ اسے 7 دفعہ دھوئے، پہلی دفعہ مٹی کے ساتھ دھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 651۔ حمام بن منبع نے کہا، یہ احادیث ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں سے کتا پی لے تو اس کی پاکیزگی یہ ہے کہ اسے 7 دفعہ دھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 652۔ عبید اللہ بن معاذ نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں میرے والد نے انہیں شعبہ نے ابو طیاح سے روایت کرتے ہوئے حدیث سنائی، اور انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے سنا۔ ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا ان کا کتوں سے کیا واسطہ ہے؟ پھر لوگوں سے ضروریات کی تفصیل سن کر شکار اور بکریوں کی حفاظت کرنے والے کتے رکھنے کی اجازت دی اور فرمایا، جب کتا برتن میں سے پی لے تو اسے 7 مرتبہ دھو اور 8ویں بار، زیادہ روایات میں ہے کہ 1 بار مٹی سے صاف کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 653۔ خالد بن حارث، یحییٰ بن سعید اور محمد بن جعفر سب نے شعبہ سے اسی سند سے اس سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی، البتہ یحییٰ بن سعید کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے بکریوں کی حفاظت، شکار اور کھیتی کی رکھوالی کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی۔ یحییٰ کی سوا زرع یعنی کھیتی کا ذکر کسی روایت میں نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 654۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 655۔
ابن سیرین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا تم سے کوئی ہرگز ساکن پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں سے نہائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 656۔ حمام بن منبہ نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے کچھ احادیث سنائی، ان میں سے ایک یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہوئے پانی میں جو چل نہ رہا ہو پیشاب نہ کرو کہ پھر تم اس میں نہاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 657۔ بقیر بن اشد سے روایت ہے کہ ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابو صائب نے انہیں حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت نہ کرے۔ ابو صائب نے کہا اے ابو ہریرہ وہ کیا کرے؟ انہوں نے جواب دیا وہ اس میں سے پانی لے لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 658۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک بدوی نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، بعض لوگ اٹھ کر اس کی طرف لپکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے پیشاب کے درمیان میں مت روکو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور اسے اس پر بہا دیا، پانی کے ساتھ وہ پیشاب زمین کے اندر چلا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 659۔ یحییٰ بن سعید نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک بدوی مسجد کے کونے میں کھڑا ہو گیا اور وہاں پیشاب کرنے لگا، لوگ اس پر چلائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک بڑا ڈول لانے کا حکم دیا اور وہ ڈول اس پیشاب پر بہا دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 660۔ اسحاق بن ابی طلحہ نے روایت کی، کہا مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ اسحاق کے چچا تھے، کہا ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران میں ایک بدوی آیا اور اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے درمیان میں مت روکو، اسے چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے اسے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا یہ مساجد اس طرح پیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں ہے، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں، یا جو بھی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر آپ نے لوگوں میں سے ایک کو حکم دیا، وہ پانی کا ڈول لایا اور اسے اس پر بہا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 661۔ عبداللہ بن نمیر نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروج بن زبیر سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا، آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور ان کو گھٹی دیتے۔ آپ کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس کے پیشاب پر بہا دیا اور اسے رگڑ کر دھویا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 662۔ جریر نے ہشام سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شیرخوار بچہ لایا گیا، اس نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 663۔ ہشام کے ایک اور شاگرد عیسیٰ نے ہشام کی اسی سند سے ابن نمیر کی روایت یعنی 662 کے مطابق روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 664۔ لیث نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ وہ اپنے بچے کو جس نے ابھی کھانا شروع نہ کیا تھا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود میں ڈال دیا تو اس نے پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی چھڑکنے سے زیادہ کچھ نہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 665۔
سفیان بن عیینہ نے زہری سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت کی اور کہا آپ نے پانی منگوایا اور اسے چھڑکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 666۔ یونس بن یزید نے کہا مجھے ابن شہاب نے خبر دی، کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والی ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، اور عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ جو بنو اسد بن خزیمہ کے ایک فرد ہیں ان کی بہن تھیں، روایت کی۔ انہوں نے کہا انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا بیٹا لے کر حاضر ہوئیں جو ابھی اس عمر کو نہ پہنچا تھا کہ کھانا کھا سکے۔ ابن شہاب کے استاد عبید اللہ نے کہا انہوں یعنی ام قیس نے مجھے بتایا کہ میرے اس بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اسے اپنے کپڑے پر بہا دیا اور اسے اچھی طرح دھویا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 667۔ خالد نے ابو معشر سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے علقمہ اور اسود سے روایت کی کہ ایک آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرا۔ صبح کو وہ اپنا کپڑا دھو رہا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے لیے کافی تھا کہ اگر تو نے کچھ دیکھا تھا تو اس کی جگہ کو دھو دیتا، اور اگر تو نے اسے نہیں دیکھا تو اس کے ارد گرد تک پانی چھڑک دیتا۔ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ میں اسے یعنی مادہ منویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اچھی طرح کھرچتی تھی، پھر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 668۔ اعمش نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود اور حمام سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مادہ منویہ کے بارے میں روایت کی، کہا میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے کھرچ دیتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 669۔ خالد کے بجائے ابو معشر کے دوسرے شاگرد ہشام بن حسان اور ابن ابی عروبہ نے خالد کے ہمانہ روایت کی۔ اسی طرح ابراہیم نخعی کے متعدد دیگر شاگردوں مغیرہ، واصل احدب اور منصور نے اپنی اپنی مختلف سندوں سے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے ابو اسود کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچنے کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح بیان کی جس طرح خالد کی ابو معشر سے روایت یعنی 668 ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 670۔ ابن عیینہ نے منصور سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے حمام سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 671۔ محمد بن بشر نے عمر بن میمون سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن یسار سے آدمی کے کپڑے کو لگ جانے والی منی کے بارے میں پوچھا کہ انسان اس جگہ کو دھوئے یا پورے کپڑے کو دھوئے، تو انہوں یعنی سلیمان بن یسار نے کہا مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے منی کو دھوتے، پھر اسی کپڑے میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور میں اس میں دھونے کا نشان دیکھ رہی ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 672۔ عبد الواحد بن زیاد، ابن مبارک اور ابن ابی زائدہ نے عمر بن میمون سے سابقہ سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، البتہ ابن ابی زائدہ کی حدیث کے الفاظ ابن بشر کی طرح یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی خود دھوتے تھے، جبکہ ابن مبارک اور عبد الواحد کی حدیث میں اس طرح ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھوتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 673۔ عبداللہ بن شہاب خولانی سے روایت ہے، کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان تھا، مجھے اپنے دونوں کپڑوں میں احتلام ہو گیا تو میں نے وہ دونوں پانی میں ڈبو دیے۔ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کنیز نے دیکھ لیا اور انہیں بتا دیا، تو انہوں نے میری طرف پیغام بھجوایا اور فرمایا تو نے اپنے دونوں کپڑوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا میں نے نیند میں وہ دیکھا جو سونے والا اپنی نیند میں دیکھتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہیں ان دونوں کپڑوں میں کچھ نظر آیا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر تم کچھ دیکھتے تو اسے دھو ڈالتے۔
میں نے خود کو دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اس کو خشک حالت میں اپنے ناخن سے کھرچ رہی ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 674۔ وکیع نے بیان کیا، ہمیں ہشام نے حدیث سنائی اور یحییٰ بن سعید نے ہشام بن عروہ سے روایت کی، کہا مجھے فاطمہ بنت منذر نے حدیث سنائی، انہوں نے اپنی اور ہشام دونوں کی دادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا، ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھرچ ڈالے، پھر پانی ڈال کر اسے رگڑے، پھر اس پر پانی بہا دے یعنی دھو لے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 675۔ یحییٰ بن عبداللہ بن سالم، مالک بن انس اور عمر بن حارث تینوں نے ہشام بن عروہ کی مذکورہ بالا سند کے ساتھ یہی روایت اسی طرح بیان کی جس طرح یحییٰ بن سعید نے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 676۔ وکیع نے بیان کیا، کہا ہمیں اعمش نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے مجاہد کو طاؤس سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی غلطی کی بنا پر عذاب نہیں ہو رہا جس سے بچنا دشوار ہوتا۔ ان میں ایک تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا پھر آپ نے ایک تازہ کھجور کی چھڑی منگوائی اور اس کو دو حصوں میں چیر دیا، پھر ایک حصہ اس قبر پر گاڑ دیا اور دوسرا اس دوسری قبر پر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے جب تک یہ دونوں ٹہنیاں سوکھیں گی نہیں ان کا عذاب ہلکا رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 677۔ عبد الواحد نے اسی سند سے سلیمان اعمش سے مذکورہ بالا حدیث روایت کی، سوائے اس کے کہ کہا اور دوسرا پیشاب یعنی اپنے کے بغیر کی طرف سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 678۔ ابراہیم نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم یعنی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک خصوصی ایام ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر باندھنے کا حکم دیتے، وہ چادر باندھ لیتی تو پھر آپ اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 679۔ عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم میں سے کسی کے خصوصی ایام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوش و کثرت کے دنوں میں اسے تہبند باندھنے کا حکم دیتے، پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر اس قدر ضبط رکھتا ہو جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 680۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے مخصوص ایام میں کپڑے کے اوپر ان کے ساتھ لگ کر لیٹ جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 681۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ابو قریب نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہا جب میرے مخصوص ایام ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹ جاتے، اس وقت میرے اور آپ کے درمیان کپڑا حائل ہوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 682۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روئی دار چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اس اسنا میں میرے ایام کا آغاز ہو گیا اور میں کھسک گئی اور ان ایام کے کپڑے لے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے ایام شروع ہو گئے؟ میں نے جواب دیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ اوڑھنے کی ایک ہی روئی دار چادر میں لیٹ گئی۔ ام سلمہ نے بتایا کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ایک برتن میں غسل جنابت کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 683۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے،
انہوں نے امرا سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تو اپنا سر گھر کے دروازے سے میرے قریب کر دیتے، میں اس میں کنگھی کر دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی ضرورت کے بغیر گھر میں تشریف نہ لاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 684۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لیث سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ اور امرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب میں اعتکاف میں ہوتی تو قضاء حاجت کے لیے گھر میں داخل ہوتی، اس میں کوئی بیمار ہوتا تو میں بس گزرتے گزرتے ہی اس سے حال پوچھ لیتی، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے میرے پاس حجرے میں سر داخل فرماتے تو میں اس میں کنگھی کر دیتی۔ جب آپ اعتکاف میں ہوتے تو گھر میں کسی حقیقی ضرورت کے بغیر داخل نہ ہوتے۔ ابن رمح نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہوتے کے بجائے جب سب لوگ اعتکاف میں ہوتے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 685۔ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں مسجد سے میری طرف سر نکالتے تو میں ایام خصوصی میں ہوتے ہوئے اس کو دھو دیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 686۔ ہشام نے کہا عروہ نے ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنا سر میرے قریب کر دیتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی، اور میں حیض کی حالت میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 687۔ اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں ایام مخصوصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو دیتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 688۔ اعمش نے ثابت بن عبید سے، انہوں نے قاسم بن محمد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے مسجد میں سے جائے نماز پکڑا دو۔ کہا میں نے عرض کی میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 689۔ حجاج اور ابن ابی علیہ نے ثابت سے، انہوں نے قاسم بن محمد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں مسجد سے آپ کو جائے نماز پکڑا دوں۔ میں نے عرض کی میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 690۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ مجھے نماز کا کپڑا پکڑا دو، تو انہوں نے کہا میں حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے آپ کو کپڑا پکڑا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 691۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں وکیع نے مسعر اور سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے مقدام بن شریح سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں ایام مخصوصہ کے دوران میں پانی پی کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی تو آپ اپنا منہ میرے منہ کی جگہ پر رکھ کر پانی پی لیتے، اور میں دانتوں کے ساتھ ہڈی سے گوشت نوچتی جبکہ میرے مخصوص ایام ہوتے، پھر وہ ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ میرے منہ والی جگہ پر اپنا منہ رکھتے اور بوٹی توڑتے۔ زہیر نے فیشربو یعنی پانی پینے کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 692۔ صفیہ بنت شیبہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں حیض کی حالت میں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بناتے اور قرآن پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 693۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہوتی تو نہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے
اور نہ اس کے ساتھ گھر ہی میں اکٹھے رہتے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے اس بارے میں پوچھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے یہ اذیت کا وقت ہے، اس لیے محیض یعنی مقام حیض میں عورتوں کے ساتھ مجامعات سے دور رہو آخر تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماع کے سوا سب کچھ کرو۔ یہودیوں تک یہ بات پہنچی تو کہنے لگے، یہ آدمی ہمارے دین کے ہر بات کی مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہود اس طرح کہتے ہیں تو کیا ہم ان عورتوں سے جمع بھی نہ کر لیا کریں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ آپ دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں نکل گئے۔ آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا ہدیہ آ رہا تھا۔ آپ نے کسی کو ان کے پیچھے بھیجا اور ان کو بلوا کر دودھ پلایا۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 694۔ وکیع، ابو معاویہ اور حشیم نے اعمش سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے منذر بن یعلا سے، جن کی کنیت ابو یعلا ہے، انہوں نے ابن حنفیہ سے، انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا مجھے مزی یعنی منی سے مختلف رطوبت جو اسی راستے سے خارج ہوتی ہے زیادہ آتی تھی، اور میں آپ کی بیٹی کے ساتھ رشتے کی وجہ سے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں شرم محسوس کرتا تھا۔ میں نے مقداد بن اسود سے کہا، انہوں نے آپ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں مبتلا آدمی اپنا عضو مخصوص دھوئے اور وضو کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 695۔ شعبہ نے سلیمان اعمش سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھنے میں شرم محسوس کی، تو میں نے مقداد کو کہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 696۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آپ سے مزی کے بارے میں پوچھا جو انسان کے عضو مخصوص سے خارج ہوتی ہے کہ وہ اس کا کیا کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کرو اور شرمگاہ کو دھو لو۔ ترتیب میں پہلے دھونا پھر وضو کرنا ہے، جس طرح حدیث نمبر 695 میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 697۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، قضاء حاجت کی، پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 698۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونا چاہتے تو سونے سے پہلے نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 699۔ ابن علیہ، وکیع اور غندر نے شعبہ سے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے اور کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 700۔